آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. ترجمہ کنز الایمان. وہ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑے اور اللہ کی راہ میں لڑے، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. اس آیت میں ایمان، ہجرت اور جہاد، تین بڑے اعمال کا ذکر، اور یہ تینوں اعمال بجا لانے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. اس کا ترجمہ کنز العرفان ہے. وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے. ان کے لیے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں. وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 20 تا 22. اولئک یرجون رحمت اللہ، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ پر اجر دینا واجب نہیں ہو جاتا، بلکہ ثواب دینا محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ترجمہ کنز الایمان. تم سے شراب اور جوئے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تم فرماؤ جو فاضل بچے. اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم. یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں. یاد رہے کہ اس آیت میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ حرمت کی آیات سورہ مائدہ میں بعد میں نازل ہوئی اور 3 ہجری میں غزوہ احزاب سے چند دن بعد شراب حرام کی گئی. اس آیت میں شراب اور جوئے کی مذمت بیان کی گئی ہے. جوئے اور شراب کا گناہ اس کے نفع سے زیادہ ہے. نفع تو یہی ہے کہ شراب سے کچھ سرور پیدا ہوتا ہے یا اس کی خرید و فروخت سے تجارتی فائدہ ہوتا ہے، اور جوئے میں یہ فائدہ ہے کہ اس سے کبھی مفت کا مال ہاتھ آ جاتا ہے. لیکن شراب اور جوئے کی وجہ سے ہونے والے گناہوں اور فسادات کا کیا شمار. شراب سے عقل ختم ہو جاتی ہے، غیرت و حمیت کا جنازہ نکل جاتا ہے، ماں بہن بیٹی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے،
عبادت سے دل اکتا جاتا ہے، عبادت کی لذت دل سے نکل جاتی ہے۔ جوئے کی وجہ سے لوگوں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، آدمی سب کی نظر میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، جوئے باز سٹے باز کے نام سے بدنام ہوتا ہے، کبھی کبھار اپنا سب مال و اسباب جوئے میں ہار دیتا ہے، زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، محنت سے جی چرانا شروع ہو جاتا ہے، اور مفت خورا بننے کی یعنی مفت میں کھانے کی عادت پڑ جاتی ہے وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جبریل امین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کو جعفر طیار کی 4 خصلتیں پسند ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے عرض کی کہ خصلت تو یہ ہے کہ میں نے کبھی شراب پی نہیں، یعنی حرمت کا حکم نازل ہونے سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں جانتا تھا کہ اس سے عقل ختم ہو جاتی ہے اور میں چاہتا تھا کہ عقل اور بھی تیز ہو۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی میں نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی، کیوں؟ میں جانتا تھا کہ یہ پتھر ہے، نہ نفع دے سکے نہ نقصان۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ میں کبھی زنا میں مبتلا نہ ہوا، کیونکہ میں اس کو بے غیرتی سمجھتا تھا۔ چوتھی خصلت یہ تھی کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ میں اس کو کمینہ پن خیال کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا سلیم فطرت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا کہ اگر شراب کا ایک قطرہ کنویں میں گر جائے پھر اس جگہ مینارہ بنایا جائے تو میں اس پر اذان نہ کہوں گا، اور اگر دریا میں شراب کا قطرہ پڑ جائے پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس پیدا ہو تو میں اس میں اپنے جانوروں کو نہ چراؤں گا۔ سبحان اللہ، اللہ گناہ سے کس قدر نفرت ہے، اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جوئے کے متعلق احکام: نمبر 1، جوا کھیلنا حرام ہے۔ نمبر 2، جوا ہر ایسا کھیل ہے جس میں اپنا کل یا بعض مال چلے جانے کا اندیشہ ہو یا مزید مل جانے کی امید ہو۔ نمبر 3، شطرنج، تاش، لوڈو، کیرم، بلیئرڈ اور کرکٹ وغیرہ ہار جیت کے کھیل جن پر بازی لگائی ہے سب جوئے میں داخل اور حرام ہے۔ یوں ہی کرکٹ وغیرہ میں میچ یا ایک بال پر جو رقم لگائی جاتی ہے یہ جوا ہے۔ یوں ہی گھروں یا دفتروں میں چھوٹی موٹی باتوں پر جوا جو اس طرح کی شرطیں لگتی ہیں، اگر میری بات درست نکلی تو تم کھانا کھلاؤ گے اور اگر تمہاری بات سچ نکلی تو میں کھانا کھلاؤں گا، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ یوں ہی لاٹری وغیرہ جوئے میں داخل ہے۔ آج کل موبائل پر کمپنی کو میسج کرنے پر ایک مخصوص رقم کٹتی ہے اور اس پر بھی انعامات رکھے جاتے ہیں، یہ سب جوئے میں داخل ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں۔ تفسیر خازن میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صدقہ دینے کی رغبت دلائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی صدقہ مقدار ارشاد فرمائیں کہ کتنا مال رہے خدا میں دیا جائے۔ اس پر آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جتنا تمہاری حاجت سے زائد ہو۔ ابتدائے اسلام میں حاجت سے زائد مال خرچ کرنے کا حکم دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اپنے مال میں سے اپنی ضرورت کی مقدار لے کر باقی سب راہ خدا میں تصدق کرتے یعنی صدقہ کر دیتے تھے۔ یہ حکم اگر بطور فرض کے تھا تو زکوٰۃ کا حکم نازل ہونے سے منسوخ ہو گیا، اور اگر نفلی حکم تھا تو آج بھی مستحب طور پر باقی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا رب مصطفیٰ و طفیل مصطفیٰ، ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تعلیم قرآن پر عمل کرنے والا بنا۔ مولا کریم احادیث مبارکہ پر عمل کرنے والا بنا۔ مولا کریم دنیا کی ان رنگینی محبتوں سے مولا محفوظ فرما۔ مولا جوا خوری اور یہ شراب خوری وغیرہ جتنے بھی مولا فضول کام ہے مولا ان سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ مولا کریم ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو۔ مولا وہ کام ہم سے نہ لے جس سے تو اور تیرا محبوب ناراض ہو۔ مولا کریم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا بنا۔ تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے والا بنا۔ ہم کو سب کو سچا پکا عاشق رسول پرہیزگار مولا ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا